دور حاضر کا ایک انتہائی بڑا الزام اور جھوٹ جو تصوف سے متعلق اور اولیاء کاملین سے متعلق ہے کہ وہ جذبہ جہاد سے بالکل عاری ہوتے ہیں اور جہاد سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر ہم قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو بے شمار مقامات پر قرآن میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شوق جہاد کو، شوق شہادت کو بیدار فرمایا گیا اور اس کی تعلیم فرمائی گئی۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، خود حضور نے جہاد میں بھی حصہ لیا اور جہاد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیر غزوات میں شریک ہوئے اور شہادت سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں جہاد کروں۔ کئی مرتبہ حضور نے اس خواہش کی تکرار فرمائی۔ تو اگر قرآن و سنت کی واضح تصریحات ہیں، تعلیمات ہیں، تو پھر یقیناً اولیاء کاملین اس جذبہ جہاد سے عاری نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک حقیقی اور بنیادی جو قرآن و حدیث کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر اولیاء کاملین کا اگر معاملہ دیکھیں تو اہل اللہ نے اپنے اپنے دور میں نہ صرف اپنا جو طریقہ تبلیغ تھا، خانقاہی نظام تھا، اس میں جہاد کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی، ترغیب دی جاتی تھی، بلکہ وہ بنفس نفیس خود جہاد میں شریک ہوتے اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی اور بقا کے لیے۔ جس طرح صحابہ اکرام کے بعد کا معاملہ دیکھیں تو امام الاولیاء حضرت حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی جہاد میں حصہ لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کی سربراہی میں جہاد میں وہ شریک ہوئے اور اس زمانے میں وہ جہاد کرتے کرتے آج جو کابل ہے، افغانستان کا علاقہ، یہاں تک آپ جہاد کرتے ہوئے تشریف لائے۔ یعنی امام الاولیاء جو ہے تصوف ایک بڑا نام اور طریقہ کا ایک بڑا نام ہے جو آج کئی سلاسل ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح اور آپ کا ایک مشہور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مختصر راستہ ہوتا ہے اور جنت جانے کا مختصر ترین راستہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ یعنی اگر کوئی مختصر ترین راستے سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو وہ ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اگر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ کھجوریں چھوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے تو میں کھجور کھا کر اور اس کیفیت میں مزید تاخیر کیوں کروں؟ تو اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کیا، شہید ہوئے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جو انعام و اکرام کا سلسلہ اس کو حاصل کیا۔ پھر ہم دیکھیں اولیاء کاملین کے اگر معاملات دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ کا مشہور جو عمل ہے کہ ایک سال آپ حج فرماتے، ایک سال آپ جہاد فرماتے اور ایک سال آپ تجارت فرماتے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کا وہ پورا سال جہاد میں گزرتا۔ جو اپنے زمانے کے تصوف کے بڑے امام ہیں، شریعت کے بڑے امام ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد میں جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں سلسلہ چشت کی ایک بڑی مشہور شخصیت حضرت ابو محمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو افغانستان سے تھے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جب یہاں ہندوستان پہ حملہ کیا تو آپ نہ صرف آپ نے مریدین کو تلقین فرمائی اور سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دی، بلکہ آپ خود بھی اپنے ہزاروں مریدین کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ اور خواجہ صاحب کے زمانے میں بھی سلطان شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو ان کو دعوت دینے والے حضور خواجہ صاحب ہی ہیں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے خود اس جہاد میں حصہ لیا۔ تو اولیاء کاملین کا معاملہ ہمیں صرف تعلیم تک نظر نہیں آتا، صرف ترغیب تک نظر نہیں آتا، بلکہ جب بھی اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے، بقا کے لیے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، انصاف کی بالادستی قائم کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب بھی موقع آتا ہے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ